بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول آب حیات کی قسط نمبر 2۔ کل بھائی صاحب کے ہاں چلیں گے، انہیں بتائیں گے یہ سب کچھ، وہی بات کریں گے سالار سے۔ سیدہ اماں اس کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھیں۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ امامہ نے ان کی بات کی تائید کی نہ تردید۔ اب اس کا دل کچھ بھی کہنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بس اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے چپ چاپ بیٹھی سیدہ اماں کی باتیں سنتی رہی۔ اچھا چلو اب سو جاؤ بیٹا، صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوگا۔ سیدہ اماں کو اچانک خیال آیا۔ بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے نکلتے ہوئے انہوں نے پوچھا، لائٹ آف کر دوں؟ پچھلی رات ایک جھماکے کے ساتھ اس سے یاد آئی تھی۔ نہیں، رہنے دیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے لیٹ گئی۔ سیدہ اماں دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ کمرے کی خاموشی نے اسے سالار کے بیڈ روم کی یاد دلائی۔ ہاں اچھا ہے نا، میں نہیں ہوں، آرام سے لائٹ آن کر کے سو تو سکتا ہے۔ یہی تو چاہتا تھا وہ پھر سے رنجیدہ ہونے لگی اور تبھی اس کا سیل فون بجنے لگا۔ امامہ کے خون کی گردش پل بھر کے لیے تیز ہوئی۔ وہ اسے بالآخر کال کر رہا تھا۔ اس نے بے حد خفگی کے عالم میں فون بیڈ سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا۔ وہ اسے ساتھ لے کر نہیں گیا اور اب اسے اس کی یاد آ رہی تھی۔ اس کی رنجیدگی غصے میں بدل رہی تھی۔ وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی کہ رائی کا پہاڑ بنا رہی تھی؟ اس نے جیسے اپنا تجزیہ کیا اور اس تجزیے نے بھی اسے اذیت دی۔ میں زود رنج ہو گئی ہوں یا وہ مجھے جان بوجھ کر بری طرح اگنور کر رہا ہے؟ یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ اس کے دوست، اس کا آفس، اس کی فیملی، بس یہ اہم ہیں اس کے لیے۔ دوبارہ کال نہیں آئی۔ چند سیکنڈ کے بعد اس کا میسیج آیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ یقیناً اس سے کہے گا کہ وہ اسے مس کر رہا تھا۔ ٹیکسٹ میسیج میں اس کے لیے ایک ریلوڈ کارڈ کا نمبر تھا اور اس کے نیچے 2 لفظ، گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ۔ پہلے اسے شدید غصہ آیا، پھر بری طرح رونا آیا۔ اسے پہلے بھی زندگی میں سالار سکندر سے برا کوئی نہیں لگا تھا اور آج بھی اس سے برا کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ آمنہ سے بات کروا دو، میں اور طیبہ بھی اس سے بات کر لیں۔ شادی کر لی، اسے گھر بھی لے آؤ۔ اب کسی کام میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے یا نہیں؟ سکندر نے ابتدائی سلام و دعا کے ساتھ چھوٹتے ہی اس سے کہا۔ وہ آج اپنے میکے میں ہے، سالار نے کچھ سوچ کر کہا۔ تو برخوردار تم بھی اپنے سسرال میں ہی ٹھہرتے، تم وہ اٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ کیوں آ گئے؟ سکندر نے اسے ڈانٹا۔ وہ جواباً ہنسا۔ ممی پاس ہی ہیں۔ اس نے موضوع بدلا۔ ہاں کیوں، بات کرنی ہے؟ نہیں، فی الحال تو آپ ہی سے بات کرنی ہے، بلکہ کچھ زیادہ سیریس بات کرنی ہے۔ سکندر یکدم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ سالار سکندر تھا۔ وہ اگر سیریس کہہ رہا تھا تو بات یقیناً بہت سیریس تھی۔ کیا بات ہے؟ مجھے اصل میں آمنہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا ہے۔ سکندر الجھ گئے۔ وہ آمنہ کے بارے میں انہیں نکاح کے بعد بتا ہی چکا تھا۔ ڈاکٹر سبط علی کی بیٹی، جس کے ساتھ اس نے اپنی کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر ایمرجنسی میں نکاح کیا تھا۔ سکندر عثمان ڈاکٹر سبط علی کو جانتے تھے اور سالار کے توسط سے 2-3 بار ان سے مل بھی چکے تھے، اور ڈاکٹر سبط علی کی بیٹی کی بجائے کسی بھی لڑکی سے اس طرح اچانک ان لوگوں کو مطلع کیے بغیر نکاح کرتا تب بھی انہیں اعتراض نہ ہوتا۔ وہ اور ان کی فیملی کچھ اتنی ہی لبرل تھی، اور سالار تو بہرحال اسپیشل کیس تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ شادی انسانوں کی طرح کرتا۔ یہ تبصرہ طیبہ کا تھا، جو انہوں نے اس کے نکاح کی خبر ملنے پر قدرے خفگی لیکن اطمینان کے ساتھ کیا تھا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ اسے آمنہ کے بارے میں کچھ بتانا تھا۔ کیا بتانا ہے آمنہ کے بارے میں؟ سالار نے گلا صاف کیا۔ بات کیسے شروع کرے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آمنہ اصل میں امامہ ہے۔ تمہید اس نے زندگی میں کبھی نہیں باندھی تھی، پھر اب کیسے باندھتا؟ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ سکندر کو لگا انہیں سننے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے جیسے تصدیق چاہی۔ امامہ کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، وہ اتنے سالوں سے انہی کے پاس تھی۔ انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا تھا اس کے تحفظ کے لیے۔ مجھے نکاح کے وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ امامہ ہے، لیکن وہ امامہ ہے۔ آخری جملے کے علاوہ اسے باقی کی تفصیل احمقانہ نہیں لگی۔ سکندر عثمان نے رکتی ہوئی سانس کے ساتھ
برابر کے بیڈ پر بیٹھی بیوی کو دیکھا جو اسٹار پلس پر کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھی، اور یہ اچھا ہی تھا۔ وہ اسی طرح رکتی ہوئی سانس کے ساتھ ننگے پاؤں اپنے بستر سے اٹھ کر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر بے حد اجلت کے عالم میں باہر نکل آئے۔ طیبہ نے کچھ حیرت سے انہیں اس طرح اچانک جاتے دیکھا۔ ایک تو ان باپ بیٹے کا رومانس ہی ختم نہیں ہوتا، اب 2 گھنٹے لگا کر آئیں گے، طیبہ نے قدرے خفگی سے سوچا اور دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ باہر لاؤنج میں سکندر عثمان کے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ وہ بھی چند گھنٹے پہلے ہی طیبہ کے ساتھ اپنے آخری اولاد کے سیٹل ہو جانے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ولیمہ پلان کر رہے تھے، اور انہیں وقتی طور پر یہ بھول گیا تھا کہ وہ آخری اولاد سالار سکندر تھا۔ 2 گھنٹے تک لاؤنج میں اس کے ساتھ طویل گفت و شنید کے بعد وہ جب بالآخر واپس بیڈ روم میں آئے تو طیبہ سو چکی تھیں، لیکن سکندر عثمان کی نیند اور اطمینان دونوں رخصت ہو چکے تھے۔ وہ تقریباً 2:30 بجے ڈاکٹر صاحب کے ڈرائیور کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ پر پہنچی تھی، اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے دونوں بیڈ رومز چیک کیے تھے۔ بیڈ رومز یا باتھ رومز میں کچھ رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سالار آفس جانے سے پہلے یقیناً ہر کام خود ہی کر کے گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے وجود کو بے مصرف محسوس کیا۔ ایک بیڈ روم شاید پہلے ہی گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، جبکہ دوسرا بیڈ روم وہ اسٹڈی کے طور پر بھی استعمال کر رہا تھا۔ وہاں ایک ریک پر کتابوں کے ڈھیر کے علاوہ اسی طرح کے ریکس پر سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے انبار بھی نظر آئے۔ سٹنگ روم میں موجود ریکس پر بھی ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز تھیں، لیکن ان کی تعداد اس کمرے کی نسبت بہت کم تھی۔ کمرے میں کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس بھی پڑے ہوئے تھے اور ایک اسٹڈی ٹیبل جس پر ایک ڈیسک ٹاپ تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل اس کمرے کی وہ واحد چیز تھی جس پر پڑے کاغذ، فائلز اور ڈیسک آرگنائزرز اسے بے حد بے ترتیب نظر آئے۔ وہ اٹھنے سے پہلے اسے ٹھیک کرنا بھول گیا تھا، یا شاید اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ ان پیپرز کو ٹھیک کر دے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ اسے خدشہ تھا کہ وہ یہ کام سالار جیسی پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی، اور اگر کوئی پیپر ادھر ادھر ہو گیا تو۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ فریج اور فریزر میں واقعی کھانے کا بہت سا سامان تھا، اور اس کو یقین تھا کہ ان میں سے 90% اشیاء فرقان اور نوشین کی مرہون منت تھیں۔ جو چیزیں سالار کی اپنی خریداری کا نتیجہ تھیں، ان میں پھلوں کے علاوہ ڈرنکس اور ٹن پیکڈ فوڈ آئٹمز کی ایک محدود تعداد تھی۔ اس نے چند ٹن نکال کر دیکھے، وہ تقریباً سب کے سب سی فوڈ تھے۔ امامہ کو کھانے میں صرف ایک چیز ناپسند تھی، سی فوڈ۔ روزے کی وجہ سے اس کا معدہ خالی نہ ہوتا تو ان ڈبوں پر بنے ہوئے کریبز اور پرانز دیکھ کر اسے وامٹنگ شروع ہو جاتی۔ اس نے بڑی مایوسی کے عالم میں ان ٹنز کو واپس فریج میں رکھ دیا۔ یقیناً وہ ڈیکوریشن کے مقصد سے خرید کر نہیں رکھے گئے تھے۔ وہ خرید کر لاتا تھا تو یقیناً کھاتا بھی ہوگا۔ اس کا خراب موڈ کچھ اور ابتر ہوا۔ ابھی اور کیا کیا پتہ چلنا تھا اس کے بارے میں۔ اس نے کچن کے کیبنٹس کھول کر دیکھے اور بند کر دیے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کچن میں فریج کے علاوہ صرف کافی کیبنٹس اور برتنوں کے ریکس کے علاوہ کہیں کچھ نہیں۔ وہ کچن صرف ناشتے اور سینڈوچ والے میلز کے علاوہ صرف چائے یا کافی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہاں اسے چند فرائنگ پینس کے علاوہ کسی قسم کے پکانے کے برتن نظر نہیں آئے۔ کچن میں موجود کراکری بھی ایک ڈنر سیٹ اور چند واٹر اور ٹی سیٹس پر مشتمل تھی، یا اس کے علاوہ کچھ مگز تھے یا پھر بریک فاسٹ سیٹ۔ یقیناً اس کے گھر آنے والے افراد کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی۔ وہ کچن سے نکل آئی۔ اپارٹمنٹ کا واحد غیر دریافت شدہ حصہ بالکونی تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، اور وہ پہلی جگہ تھی جہاں آتے ہی اس کا دل خوش ہوا تھا۔ 6 فٹ چوڑی اور 12 فٹ لمبی وہ ٹیرس نما بالکونی کو ٹیرس گارڈن کہنا زیادہ مناسب تھا۔ مختلف شکلوں اور سائزز کے گملوں میں مختلف قسم کے پودے اور بیلیں لگی ہوئی تھیں، اور شدید سرد موسم میں بھی ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ان پر خاصی محنت اور وقت لگایا گیا تھا۔ وہاں آس پاس کی بالکونیوں سے بھی اسے سبز رنگ کے پودے اور بیلیں جھانکتی نظر آ رہی تھیں، لیکن یقیناً سالار کی بالکونی کی حالت سب سے بہتر تھی۔ لاؤنج کی قد آدم کھڑکیاں بھی اسی بالکونی میں تھیں، اور بالکونی میں ان کھڑکیوں کے پاس دیوار کے ساتھ زمین پر ایک میٹ موجود تھا۔ وہ شاید یہاں آ کر بیٹھتا ہوگا یا دھوپ میں لیٹتا ہوگا، شاید ویکینڈ پر، ورنہ سردی کے موسم میں اس میٹ کی وہاں موجودگی کا مقصد اسے سمجھ میں نہیں آیا۔
बालकोनी की मुंडेर के करीब एक स्टूल पड़ा हुआ था। वो यकीनन वहाँ आकर बैठता था, नीचे देखने के लिए। मुंडेर पर मग के चंद निशान थे। चाय या कॉफ़ी पीता है यहाँ बैठकर, मगर किस वक्त? यकीनन रात को, उसने सोचा और आगे बढ़कर नीचे झांका। वो तीसरी मंजिल थी और नीचे बिल्डिंग का लॉन और पार्किंग थे। कुछ फासले पर कंपाउंड से बाहर सड़क भी नज़र आ रही थी। वो एक पोश एरिया था और सड़क पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं थी। वो वापस अंदर आ गई। वो कपड़े तब्दील करके अभी अपने बाल ही बना रही थी जब उसे डोर बेल की आवाज़ सुनाई दी। फौरी तौर पर उसे नौशीन ही का ख्याल आया था, लेकिन दरवाजे पर एक रेस्टोरेंट का डिलीवरी बॉय चंद पैकेट्स लिए खड़ा था। मैंने ऑर्डर नहीं किया। उसे लगा शायद वो किसी गलत अपार्टमेंट में आ गया है। उसने जवाबन सालार सिकंदर का नाम एड्रेस के साथ दोहराया। चंद लम्हों के लिए वो चुप सी हो गई। वो कम अज़ कम इतना बेपरवाह नहीं था उसके बारे में कि उसके इफ्तार के लिए कुछ इंतज़ाम करना भूल जाता। वो सोच रही थी कि वो अपने पेरेंट्स को लेने के लिए ऑफिस से निकल चुका होगा और एयरपोर्ट पहुंचने की भाग दौड़ में उसे शायद वो याद भी नहीं होगी। किचन में उन पैकेट्स को रखते हुए उसका गुस्सा और रंजीदगी कुछ कम हुई, और ये शायद उसका ही असर था कि उसने कॉल करके सालार को मतला करना और उसका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझा। वो उस वक्त एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। उसने फ़ौरन कॉल रिसीव की थी। इमामा ने उसे खाने के बारे में बताया। मैं रात का खाना अक्सर इस रेस्टोरेंट से मंगवाता हूँ, खाना अच्छा होता है इनका, उसने जवाबन बड़े मामूल के अंदाज में कहा। मैंने सोचा मैं जब तक इन लोगों को लेकर घर आऊँगा तुम तब तक भूखी बैठी रहोगी। वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर एकदम उसे एहसास हुआ कि ये बहुत मुश्किल काम है। सालार से ये दो लफ्ज़ कहना एक अजीब सी झिझक थी जो उसे महसूस हो रही थी। वो तकरीबन 9:15 बजे के करीब आया और डोर बेल की आवाज़ पर वो बेख्तियार नर्वस हो गई थी। ना चाहते हुए भी वो सालार की फ़ैमिली के रद्द-ए-अमल से ख़ाइफ़ थी। एक हमसाये के तौर पर भी दोनों फैमिलीज़ के दरमियान बेहद रस्मी ताल्लुकात थे, और बाद में होने वाले वाक़यात ने तो ये फ़ॉर्मेलिटी भी ख़त्म कर दी थी। उसे कई साल पहले सिकंदर उस्मान से फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू याद थी, और शायद उसके ख़दशात की वजह भी वही काल थी। बैरूनी दरवाज़ा खोलते हुए उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ भी कांप रहे थे। सिकंदर उस्मान समेत तीनों अफराद उससे बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले थे। वो उनके रवैयों में जिस रूखेपन और खफगी को ढूंढ रही थी वह फौरी तौर पर उसे नज़र नहीं आई। इमामा की नर्वसनेस में कुछ कमी आई। फुरकान के घर डिनर के दौरान उसकी ये नर्वसनेस और भी कम हुई। अनीता और तैयबा दोनों बड़े दोस्ताना अंदाज में नौशीन और उससे बातें करती रहीं। नौशीन और फुरकान सालार के वालिदैन से भी मिल चुके थे, लेकिन नौशीन अनीता से पहली बार मिल रही थी और दोनों का मौजूए गुफ्तगू उनके बच्चे थे। वो बेहद पुरसुकून अंदाज में एक खामोश सामे की तरह उन लोगों की बातें सुनती रही। वो नहीं चाहती थी कि फुरकान के घर में उसकी शादी या उसकी ज़ात मौजूए गुफ्तगू बने। अपने अपार्टमेंट में वापसी के बाद पहली बार सिकंदर और तैयबा ने सिटिंग रूम में बैठे उससे बात की, और तब इमामा ने उनके लहजे में छुपी उस तशवीश को महसूस किया जो इमामा की फ़ैमिली के मतवक़्क़ा रद्द-ए-अमल से उन्हें थी। उसका एतमाद एक बार फिर गायब हो गया। अगरचे उन्होंने खुलेआम इमामा के सामने हाशिम मुबीन या उनके ख़ानदान के हवाले से कोई बात नहीं की, लेकिन वो लोग अब वलीमे का फ़ंक्शन इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में मुनक़्क़द करना चाहते थे। वो सालार की राय सुनना चाहती थी, लेकिन वो गुफ्तगू के दौरान खामोश रहा। जब गुफ्तगू के दौरान खामोशी के वक्फ़ों की तादाद बढ़ने लगी तो यकदम इमामा को एहसास हुआ कि गुफ्तगू में आने वाली इस बेरब्तगी की वजह वो थी। वो चारों उसकी वजह से खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। बेटा तुम सो जाओ, तुम्हें सहरी के लिए उठना होगा, हम लोग तो अभी कुछ देर बैठेंगे। उसके नींद आने के बहाने पर सिकंदर उस्मान ने फ़ौरन कहा था। वो उठकर कमरे में आ गई। नींद आना बहुत मुश्किल थी। 2 दिन पहले जिन खदशात के बारे में उसने सोचा भी नहीं था, अब वो उनके बारे में सोचने लगी थी। उसे अंदाज़ा था कि सिकंदर उस्मान उन दोनों की शादी को खुफिया ही रखना चाहते हैं ताकि उसकी फ़ैमिली को उसके बारे में पता ना चले। वो बहुत देर तक अपने बेड पर बैठी उन खदशात और ख़तरात के बारे में सोचती रही जो उन्हें महसूस हो रहे थे। इस वक्त वहाँ अकेले बैठे पहली बार उसने महसूस किया कि उससे शादी करके सालार ने कितना बड़ा ख़तरा मोल लिया था। जो भी उससे शादी करता वो किसी न किसी हद तक
خود کو غیر محفوظ ضرور کر لیتا، لیکن سالار سکندر کی صورت میں صورتحال اس لیے زیادہ خراب ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ اس کے اس رشتے کا انکشاف ہونے کے چانسز زیادہ تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ اس نے سوچا، مجھے یا سالار کو جان سے تو کبھی نہیں ماریں گے۔ اسے اب بھی اندھا اعتماد تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی فیملی اتنا لحاظ ضرور کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے اور پھر سالار سے طلاق دلوا کر کہیں اور شادی کرنا چاہیں گے۔ اس کے اضطراب میں یکدم مزید اضافہ ہوا۔ سب کچھ شاید اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی یا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اپنی مرضی سے کہیں شادی کرنے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مذہب میں تبدیلی کا معاملہ تھا۔ اسے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی محسوس ہوئیں۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت پہلی بار سالار سے شادی کرنا اسے ایک غلطی لگی۔ وہ ایک بار پھر اسی کھائی کے کنارے آ کر کھڑی ہو گئی تھی جس سے وہ اتنے سالوں سے بچتی پھر رہی تھی۔ نیند میں وہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر اسے کھینچ رہے تھے۔ رسیاں اتنی سختی سے باندھی ہوئی تھیں کہ اس کی کلائیوں سے خون رسنے لگا تھا اور ان کے ہر جھٹکے کے ساتھ وہ درد کی شدت سے بے اختیار چلاتی۔ وہ کسی بازار میں لوگوں کی بھیڑ کے درمیان کسی قیدی کی طرح لے جائی جا رہی تھی۔ دونوں طرف میں کھڑے ہوئے لوگ بلند آواز میں کہکہے لگاتے ہوئے اس پر آوازیں کس رہے تھے۔ پھر ان لوگوں میں سے ایک مرد نے، جو اس کی کلائیوں میں بندھی رسیوں کو کھینچ رہا تھا، پوری قوت سے رسیوں کو جھٹکا دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس پتھریلے راستے پر گری۔ امامہ، امامہ، اٹس می، اٹھ جاؤ، سحری ختم ہونے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا۔ سالار اس کے پاس کھڑا نرمی سے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے جگا رہا تھا۔ سوری، میں نے شاید تمہیں ڈرا دیا، سالار نے معذرت کی۔ اور کچھ دیر تک خالی اس ذہنی کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ گزرے ہوئے سالوں میں ایسے خواب دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی اور خوابوں کا یہ سلسلہ اب بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ سالار نے جھک کر گود میں رکھے اس کے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ اسے یوں لگا تھا وہ ابھی بھی نیند میں تھی۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ وہ اب نیند میں نہیں تھی۔ تم کمبل لیے بغیر سو گئیں، سالار نے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے کہا۔ امامہ نے چونک کر بیڈ پر پڑے کمبل کو دیکھا۔ وہ واقعی اسی طرح پڑا تھا۔ یقیناً وہ بھی رات کو کمرے میں سونے کے لیے نہیں آیا تھا۔ کمرے کا ہیٹر آن رہا تھا، ورنہ وہ سردی لگنے کی وجہ سے ضرور اٹھ جاتی۔ جلدی آ جاؤ، بس 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ اسے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد جب وہ سٹنگ ایریا میں آئی تو وہ سحری کر چکا تھا اور چائے بنانے میں مصروف تھا۔ لاؤنج یا کچن میں اور کوئی نہیں تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے پہلے ہی سے برتن لگے ہوئے تھے۔ میں چائے بناتی ہوں، وہ سحری کرنے کی بجائے مگ نکالنے لگی۔ تم آرام سے سحری کرو، ابھی اذان ہو جائے گی۔ میں اپنے لیے چائے خود بنا سکتا ہوں، بلکہ تمہارے لیے بھی بنا سکتا ہوں۔ سالار نے مگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اسے واپس بھیجا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ یہ سب لوگ سو رہے ہیں؟ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے ہیں۔ ساری رات تو باتیں کرتے رہے ہم لوگ، اور شاید ہماری آوازوں کی وجہ سے تم ڈسٹرب ہوتی رہی۔ نہیں، میں سو گئی تھی۔ اس کا لہجہ بہت بجھا ہوا تھا۔ سالار نے محسوس کیا وہ اسے بہت اپ سیٹ لگی۔ کیا کوئی زیادہ برا خواب دیکھا ہے؟ وہ چائے کے مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ خواب؟ وہ چونکی۔ نہیں، ایسے ہی۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ صبح ناشتہ کتنے بجے کریں گے یہ لوگ؟ اس نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ یہ لوگ؟ کون سے لوگ؟ یہ تمہاری دوسری فیملی ہے اب۔ ممی پاپا کہو انہیں، اور انیتا کو انیتا۔ وہ اس کی بات پر بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ وہ واقعی کل رات سے ان کے لیے وہی 2 لفظ استعمال کر رہی تھی۔ ناشتہ تو نہیں کریں گے، ابھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک اٹھ جائیں گے، 10 بجے کی فلائٹ ہے۔ سالار نے اس کی شرمندگی کو بھانپتے ہوئے بات بدل دی۔ صبح 9 بجے کی؟ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ صرف تم سے ملنے کے لیے آئے تھے یہ لوگ۔ پاپا کی کوئی میٹنگ ہے آج 2 بجے، اور انیتا تو اپنے بچوں کو ملازمہ کے پاس چھوڑ کر آئی ہے۔ چھوٹی بیٹی تو صرف 6 ماہ کی ہے اس کی، وہ بتا رہا تھا۔ چائے پئیں گے ناشتے کی بجائے؟ وہ تم بنا دینا، میں ابھی نماز پڑھ کر آ جاؤں، پھر ان کے ساتھ ہی آفس کے لیے تیار ہوں گا اور انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر پھر آفس چلا جاؤں گا۔ سالار نے جمائی روکتے ہوئے چائے کا خالی مگ اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔
इमामा ने कुछ हैरानी से उसे देखा। तुम सोओगे नहीं? नहीं, शाम को ऑफिस से आने के बाद सोऊंगा। तुम छुट्टी ले लेते? सिंह की तरफ जाते हुए सालार ने पलट कर इमामा को देखा और फिर बेख्तियार हंसा। सोने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लेता? मेरे प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। तुम सोए नहीं रात को, इसलिए कह रही हूँ। वो उसकी बात पर झींपती थी। मैं 48 घंटे बगैर सोए यूएन के लिए काम करता रहा हूँ, वो भी शदीद गर्मी और सर्दी में, डिज़ास्टर स्ट्रिकन एरियाज़ में। और रात को तो माँ बाप के साथ बैठा परफेक्ट कंडीशंस में बातें करता रहा हूँ। थकता क्यों? अजान हो रही थी। अब प्लीज़ मग मत धोना, मुझे अभी अपने बर्तन धोने हैं। इमामा ने चाय का मग खाली करते हुए उसे रोका। वो टी बैग निकालकर वेस्ट बास्केट में फेंकने लगी थी। ठीक है, धोइए। सालार ने बड़ी खुशदिली के साथ मग सिंक में रखा और पलटा। वो कूड़ेदान का ढक्कन हटाए हुए फखोती रंगत के साथ टी बैग हाथ में पकड़े किसी बुत की तरह खड़ी थी। सालार ने एक नज़र उसे देखा, फिर कूड़ेदान के अंदर पड़ी उस चीज़ को जिसने उसे यूं शॉक्ड कर दिया था। नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक, वो मध्यम आवाज़ में कहते हुए किचन से बाहर निकल गया था। वो बेख्तियार शर्मिंदा हुई। उसे यकीन था वो इस कूड़ेदान के अंदर पड़े हुए जिंजर बियर के इस खाली कैन को वहाँ से नहीं देख सकता था जहाँ वो खड़ा था। इसके बावजूद उसको पता था कि वो क्या चीज़ देखकर सकते में आई थी। उसने जिंजर बाद में पड़ा था, बियर पहले। और ये सालार सिकंदर का घर ना होता तो उसका जहन पहले नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स की तरफ जाता, मगर यहाँ उसका जहन बेख्तियार दूसरी तरफ गया था। झुक कर टी बैग फेंकते हुए उसने नॉन अल्कोहलिक के लफ्ज़ भी कैन पर देख लिए थे। कुछ देर वहीं खड़ी वो अपनी नदामत ख़त्म करने की कोशिश करती रही। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। और सालार को भी वाकई करंट लगा था। वो दोनों अपने दरमियान एतमाद का जो पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो कभी एक तरफ से टूट रहा था, कभी दूसरी तरफ से। उसने आखिरी बार शराब 8 साल पहले पी थी, लेकिन वो एनर्जी और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स तकरीबन हर रात काम के दौरान पीता था। इमामा को वेस्ट बास्केट के पास शॉक्ड देखकर उसे ये जानने में सेकंड्स भी नहीं लगे थे कि वेस्ट बास्केट में पड़ी कौन सी चीज़ उसके लिए शॉकिंग हो सकती है। वो कॉरपोरेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखता था और जिन पार्टीज़ में जाता था वहाँ ड्रिंक्स टेबल पर शराब भी मौजूद होती थी। और हर बार उस मशरूब से इनकार पर किसी ने पिछले 8 साल के दौरान शायद एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उनमें से कोई भी 9 साल पहले वाले सालार सिकंदर से वाकिफ़ नहीं था। लेकिन वो एक फ़र्द जो 2 दिन पहले उसके घर आया था, उसके पास सालार की किसी भी बात और अमल पर शुबा करने के लिए बड़ी ठोस वजूहात मौजूद थीं। ये सब तो होगा ही, ऐसी हरकतें ना करता तब काबिल एतबार होता। अब जबकि माजी कुछ इतना साफ़ नहीं है तो इस पर अपना एतबार कायम करने में कुछ वक्त तो लगेगा ही। बैरूनी दरवाजे की तरफ जाते हुए उसने बड़ी आसानी के साथ सारा इल्ज़ाम अपने सर लेकर इमामा को बरी ज़िम्मा करार दे दिया था। तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दूं? उसने बेडरूम में आकर पूछा और ड्रेसिंग रूम में वार्डरोब खोले अपने कपड़े निकाल रहा था। नहीं, मेरे कपड़े तो प्रेस होकर आते हैं। एक हैंगर निकालते हुए वो पलट कर मुस्कुराया था। इमामा को यकदम अपने कानों के बूंदे याद आए। तुमने मेरे ईयर रिंग्स कहीं देखे हैं? मैंने वॉशरूम में रखे थे, वहाँ नहीं मिले मुझे। हाँ, मैंने उठाए थे वहाँ से, वो ड्रेसिंग टेबल पर हैं। सालार 2 कदम आगे बढ़ा और ईयर रिंग्स उठाकर इमामा की तरफ बढ़ा दिए। ये पुराने हो गए हैं, तुम आज मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें नए ले दूँगा। वो ईयर रिंग्स कानों में पहनते हुए ठिठकी। ये मेरे अब्बू ने दिए हैं जब मुझे मेडिकल में एडमिशन मिला था। मेरे लिए पुराने नहीं हैं। तुम्हें ज़रूरत नहीं है अपने पैसे ज़ाया करने की। उसका रद्द-ए-अमल देखने के लिए इमामा ने पलट कर देखने की जहमत तक नहीं की। वो बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई थी। वो अगले कुछ सेकंड्स वहीं खड़ा रहा। वह मोहब्बत से की हुई आफर थी जिसे वो उसके मुंह पर मार कर गई थी। कम अज़ कम सालार ने यही महसूस किया था। उसे ये एहसास नहीं हुआ था कि मोहब्बत से की जाने वाली इस ऑफ़र को उसने ज़रूरत पूरी करने वाली चीज़ बना दिया था। वो मर्द था, ज़रूरत और मोहब्बत में फ़र्क नहीं कर पाया था। वो औरत थी, ज़रूरत और मोहब्बत में फ़र्क रखते रखते मर जाती।